اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ہم حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور ہمارا سلسلہ گفتگو یہاں تک پہنچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح سے یہ فرمایا کہ اب جو لوگ ایمان لا چکے اس سے زیادہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، آپ کشتی بنانا شروع کیجیے اور لوگوں کو کہہ دیجیے کہ جو کشتی میں سوار ہو جائے گا وہی نجات پائے گا اور جو رہ جائے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی اور پھر 200 سال لگے۔ جہاں کشتی تیار کر رہے تھے وہ ایسی جگہ تھی، ایک صحرا تھا، ایک بیابان تھا، لوگ مذاق اڑا رہے تھے، یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو پاگل ہے، یہاں تو کوئی امکان نہیں دور دور تک کسی طوفان کا، اور یہ یہاں کشتی بنا رہا ہے۔ پھر بالآخر یہ حکم آ گیا کہ اب لوگوں کو کہہ دیجئے کہ طوفان اور عذاب الہی بہت قریب ہے، لہذا جو بھی بچنا چاہتا ہے اس عذاب سے وہ کشتی میں سوار ہو جائے۔ اور پھر آیہ مجیدہ نے اس طرح سے بیان فرمایا، وَجَاءَ أَمْرُ رَبِّنَا وَفَارَتِ التَّنُّورُ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ ارشاد رب العزت سورہ ہود آیہ مجیدہ 40 میں کہ جب اللہ کا وہ حکم آن پہنچا تو وہ جو تنور تھا اس سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، اور پھر اللہ نے یہ کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح سے فرمایا کہ اے نوح، تمام اہل زمین میں سے ہر ایک میں سے دو دو کا انتخاب کرو، یعنی تمام مخلوقات میں سے دو دو کا انتخاب کرو اور انہیں کشتی میں سوار کر دو، اور اپنے اہل و عیال میں سے بھی جن کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ اب جہاں سے وہ عذاب الہی شروع ہوا وہاں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو، آج بھی وہ مقام موجود ہے تنور جہاں پر تھا جہاں حضرت نوح کی بیوی روٹیاں پکا رہی تھی، مسجد کوفہ کے اندر وہ موجود ہے، وہ در حقیقت وہ وہی تنور تھا جو حضرت حوا کا تھا۔ تو وہاں پر آپ روٹیاں بنا رہی تھی تو وہاں سے اچانک پانی ابلنا شروع ہوا۔ جب حضرت نوح کو علم ہوا تو حضرت نوح نے کہا یہ عذاب الہی شروع ہو رہا ہے، تو آپ نے وہاں پر ایک بڑا سا پتھر اس تنور کے اوپر رکھ دیا، اور پھر اللہ کا یہ حکم آیا کہ اب لوگوں کو جمع کرو اور انہیں کشتی میں بٹھا دو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم آیا کہ اپنے اہل و عیال کے علاوہ اور ایمان لانے والوں کے علاوہ بھی تمام مخلوقات میں سے جو دو دو ہیں نا، جوڑا جوڑا، ان کو کشتی میں سوار کرو۔ اب جب حکم آیا تو حضرت نوح نے کہا، پروردگار، اس تھوڑی سی مہلت میں اور تھوڑے سے وقت میں کس طرح سے تمام مخلوقات کو جمع کر سکتا ہوں، چونکہ یہ صرف اس زمانے کے لوگ نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس وقت جتنے بھی لوگ موجود تھے اور جتنی جو مخلوقات تھی ان میں سے یعنی حیوانات میں سے جوڑا جوڑا آپ نے جمع کرنا تھا۔ تو فرمایا یہ تو مشکل کام ہے، تو کہا آپ بس کشتی میں ان کو سوار کیجئے اور میں تمام مخلوقات کو آپ کی طرف بھیجے دیتا ہوں۔ پھر اللہ کے حکم سے ظاہر ہے جب ایک ہوا چلی اور اس کے ساتھ تمام مخلوقات آپ کے قریب پہنچ گئی اور پھر ان میں سے جوڑا جوڑا آپ نے اس کشتی میں سوار کروایا۔ روایت کہتی ہیں کہ آپ کی کشتی کے 3 خانے تھے، 3 طبقے تھے اور 90 کے قریب اس کے اندر خانے بنے ہوئے تھے، 3 طبقات بنائے ہوئے تھے، جن میں سے سب سے نیچے والے طبقے میں جو جتنے بھی چوپائے حیوانات اور جو جانور تھے ان کو نچلے طبقے میں رکھا، دوسرے طبقے میں کھانے کا جو سامان تھا اس کو رکھا، اور تیسرے طبقے کے اندر حضرت نوح ان کی جو اولاد تھی اور جو تمام یعنی انسانوں کو پہلے طبقے پر رکھا۔ اب بعض روایت ہیں کہ جو چھوٹے جانور تھے جیسے کہ پرندے وغیرہ، یہ چونٹی جو سب سے چھوٹی تھی کہ اگر وہ کچلی نہ جائے اس ڈر سے اسے دوسرے طبقے کے اندر رکھا۔ اور پھر ان جانوروں میں سوار ہونے میں سب سے پہلے جو سوار ہوا وہ دراج تھا، اور جو سب سے آخر میں سوار ہوا وہ گدھا تھا، کہ جب انہیں سوار کرنے لگے تو اس کی 2 ٹانگیں آگے تھی اور 2 پیچھے تھی، تو پچھلی ٹانگوں کے ساتھ جو ہے وہ ابلیس چمٹ گیا اور اس کو داخل ہونے سے منع کیا۔ تو اس وقت پھر جب وہ سوار نہیں ہو پا رہا تھا تو اس وقت حضرت نوح نے کہا کہ اے شیطان سوار ہو جا، پھر اس کے بعد اسے زبردستی سوار کرایا گیا۔ یہ سب سے آخر میں۔ تو بکری کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ جب ان کو سوار ہونے کا کہا تو اس نے نافرمانی کی، وہ سوار نہیں ہونا چاہ رہی تھی، تو حضرت نوح نے زبردستی اس کو پکڑ کے سوار کرا، جیسے کہ اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بکری یا کوئی ایسا جانور ہو جب اس کو رسی سے پکڑتے ہیں تو وہ تھوڑا زبردستی کرتی ہے، تو یہ اسی طرح سے ان کو سوار کرنا تھا لیکن وہ سوار نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت نوح نے اس کو سوار کرایا، تمام لوگوں کو سوار کروایا۔ اور پھر جب کشتی چلی تو ظاہر آیہ مجیدہ 41 میں اس طرح سے فرمایا، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم، کہ اس کشتی کا بسم اللہ پڑھ کے اس میں سوار ہو جائیے، اس کشتی کا چلنا اور رکنا اس کے ہاتھ میں ہے، بے شک آپ کا رب معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
کشتی جب چلی تمام لوگوں کو سوار کر کے اور ان موجوں کے اوپر چلتی ہوئی، جیسے کہ آیہ مجیدہ نے بھی فرمایا کہ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اس وقت حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، یا بنی ارکب معنا، میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جائیے اس کشتی میں، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور آپ کافر نہ بنیے، چونکہ ظاہر ہے آپ نے اہل و عیال کو بھی سوار کروایا، تو آپ کے اہل و عیال میں سے آپ کے وہ 3 بیٹے سام، حام اور یافس، اور آپ کی وہ مومنہ زوجہ وہ سوار ہو گئی جن کا نام عمورہ میں نے ذکر کیا تھا، آپ کا ایک بیٹا کنعان اور دوسری جو زوجہ تھی جو کافر ہو گئی تھی، یہ دونوں سوار نہیں ہوئے۔ اور پھر جب جا رہی تھی تو قرآن کی آیت نے بھی ذکر کیا کہ آپ نے دعوت بھی دی دوبارہ سے اپنے بیٹے کو کہ آؤ اور سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ ہو جاؤ۔ جب آپ نے اس کو کہا کہ آپ سوار ہو جائیں تو اس نے سوار ہونے سے انکار کر دیا۔ کیا کہا؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینهم الموج فکان من المغرقین۔ حضرت نوح نے اس کو بلایا اور کہا کہ سوار ہو جاؤ، تو اس نے کہا میں سوار نہیں ہوں گا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ تو اس وقت حضرت نوح نے کہا کہ آج کے دن کوئی نہیں بچ پائے گا سوائے اس کے کہ جس پر اللہ رحم کرے۔ اور پھر اس کے بعد جب موجیں تیز ہوئیں، اب روایت کہتی ہیں کہ بعض کے نزدیک وہ کوہ نجف تھا، یہ نجف کا بلند ترین پہاڑ تھا، لیکن جب طوفان آتا ہے تو وہ ریزہ ریزہ ہو کے شام کی طرف چلا جاتا ہے اور وہاں پر ایک دریا بہنے لگ جاتا ہے۔ جب آپ کا بیٹا اس وقت غرق ہو گیا تو اس وقت آپ نے پکار کر کہا وقال نوح ربہ فقال یا ربی ان ابنی من اہلی، اس وقت کہا کہ پروردگار یہ میرا بیٹا میری اہل میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ تو سچا ہے، تو نے کہا تھا کہ میں تجھے اور تیری اہل بیت کو، تیرے گھر والوں کو اس عذاب سے بچا لوں گا، پروردگار کو میرا بیٹا ہے غرق ہو رہا ہے اسے بچا لیجئے۔ جب یہ کہا اس وقت آواز رب العزت آئی، اے نوح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے نوح تیرا بیٹا تیری اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ تیرے بیٹے کی اعمال اچھے نہیں ہیں۔ یعنی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نجات کے لیے فقط کسی رسول سے رشتہ داری ہونا یہ کافی نہیں ہے کہ میں رسول کا رشتہ دار ہوں، میرا اس کے ساتھ تعلق ہے رسول کے ساتھ، تو بس میری نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہے، اے نوح وہ تیرا بیٹا تھا لیکن فقط نجات کے لیے تیرا بیٹا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ کیا چیز ضروری ہے؟ اس رسول کی اطاعت اور ایمان ضروری ہے۔ اگر اطاعت رسول کی اطاعت اور ایمان نہیں ہے تو چاہے وہ رسول کا بیٹا بھی ہو تو وہ غرق ہو جائے گا۔ لیکن اگر چونکہ میں عرض کر چکا کہ صرف نبوت اور رسالت کے ساتھ صرف نبی کے ساتھ رشتہ داری ہونی ضروری نہیں ہے، بلکہ نبوت کے ساتھ بھی رشتہ داری ہونی چاہیے، رسالت کے ساتھ بھی رشتہ داری ہونی چاہیے، یہ انسان کی نجات کا سبب ہے۔ فقط نبی سے رشتہ داری کافی نہیں ہے، اگر نبی سے رشتہ داری ہو لیکن ایمان نہ لائے، رسول کی اطاعت نہ کرے تو نہ نوح کا بیٹا بھی کیوں نہ ہو وہ غرق ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی کی نبی کے ساتھ تو رشتہ داری نہیں ہے لیکن نبوت کے ساتھ وہ ہے، لیکن ایمان اور اطاعت میں اتنا بلند ہو جاتا ہے، پھر چاہے وہ فارس کا رہنے والا سلمان فارسی ہی کیوں نہ ہو، پیغمبر فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں السلمان منا اہل البیت، یہ سلمان تو ہماری اہل بیت میں سے ہے۔ لہٰذا نجات کے لیے فقط نبی سے رشتہ داری کافی نہیں بلکہ ایمان اور اطاعت نبی بھی ہونی چاہیے تاکہ انسان بچ سکے۔ اور پھر اس کے بعد نوح کا بیٹا اور ان کی جو زوجہ تھی وہ غرق ہو گئی۔ پھر یہ جو طوفان کا سلسلہ چلا، روایت کہتی ہے جب پانی جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا اتنا سے، پھر جب تنور ابلا، پانی روئے زمین پر پھیلنا شروع ہوا، اس وقت پھر آسمان بھی برسنے لگا اور زوروں سے بارش شروع ہوئی اور ایک تاریکی سی چھا گئی، اور 40 دن تک یہ تاریکی چھائی رہی، ہر طرف اندھیرا ہو گیا، یعنی پورے عالم کے اندر ایک اندھیرا چھا گیا تھا، چونکہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا عذاب تھا، نہ اس سے قبل ایسا کوئی عذاب آیا اور نہ اس سے بعد میں کوئی عذاب آیا۔ اور جیسا کہ روایات کہتی ہیں کہ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے نوح میں نے تیری وجہ سے پوری زمین کو غرق کر دیا ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں تجھ سے کہ آئندہ کے بعد کسی کی بھی بد دعا سے میں اتنا بڑا عذاب نہیں بھیجوں گا جتنا میں نے یہ عذاب بھیجا ہے۔ تو پوری یعنی روئے زمین تاریک ہو جاتی ہے، تو پھر اس وقت حضرت نوح نے دعا کی تو پھر 2 موتی بھیجے گئے کہ ایک دن میں چمکتا تھا، ایک رات میں، جو انہیں وقت بتاتا تھا کہ ابھی نماز کا وقت ہے، ابھی دن کا وقت ہے، ابھی رات کا وقت ہے۔
تو یہ اتنا بڑا عذاب تھا. اور روایت کہتی ہے کہ اس وقت کے موجودہ جو پہاڑ تھے، بڑے بڑے پہاڑوں کی جو چوٹیاں تھیں، پانی اس سے بھی 15 ہاتھ بلند ہو گیا تھا. اور بعض نے تو مبالغہ کی حد کر دی کہ یہاں تک کہا کہ گویا کہ وہ کشتی سطح پانی پر اتنی بلند تھی گویا آسمان کو چھو رہی تھی. اس قدر وہ پانی بلند ہو گیا تھا، اتنا بڑا یہ طوفان تھا. اور پھر یہ کشتی چلتی ہوئی وہاں پر پہنچی کہ جہاں ابھی کربلا ہے. اس میں جب پہنچی تو روایت کہتی ہے کہ کشتی اس وقت گرداب میں پھنس جاتی ہے اور قریب تھا کہ وہ کشتی وہیں ڈوب جائے. تو اس وقت حضرت نوح نے دعا کی کہ پروردگارا یہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر یہ ہماری کشتی ڈوب رہی ہے. اس وقت دعا کی پروردگار ہمیں بچا لے. تو اس وقت آواز رب العزت آئی کہ یہ زمین کربلا ہے اور یہاں اہل بیت کی ایک کشتی کو پیاسا خاک و خون میں غلطان کر دیا جائے گا. یہ آخری رسول کے نواسے کی قتل گاہ ہے. اس وقت حضرت نوح آپ دیدہ بھی ہوئے، آپ نے گریہ بھی کیا اور دعا کی اور انہی کا واسطہ دیا کہ جن کی وہ سرزمین تھی. تو حضرت نوح کی کشتی باسلامت وہاں سے گزر گئی. انشاءاللہ آئندہ ہم یہ عرض کریں گے کہ کشتی کے اپنے مقام جو ہے کوہ جبل جودی پر پہنچی. تو اس کے بعد یہ طوفان کا سلسلہ ختم ہوا اور پھر کس طرح سے وہ معمول کے مطابق انسان کی زندگی آگے بڑھے. انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ گفتگو چلتا رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم.